ایعدکم، کیا وہ تم کو ڈراتا ہے؟ دوسرا ترجمہ ایعدکم، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے؟ دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ ایعدکم، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ انکم، تم لوگ، یہ بھی انہی کا جملہ ہے جو مشرکین کے سردار ہیں، کہتے ہیں یہ تم کو ڈراتا ہے، یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، انکم، تم لوگ، اذا متم، جب تمہاری موت واقع ہو گئی، وکنتم ترابا، اور تم مٹی میں مل گئے، وعظاما، اور تمہاری ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی، کیونکہ مٹی میں ملنے کا ظاہر ہے کہ اصول یہی ہے کہ میت کو جب لٹاتے ہیں تو پہلے تو اس کا جسم، گوشت مٹی میں ملتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی آہستہ آہستہ کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اسی ترتیب سے بات کی کہ جب تم مر جاؤ گے پھر اس کے بعد کنتم ترابا، تم مٹی میں مل جاؤ گے۔ مٹی میں ملنا یعنی تمہارا گوشت مٹی میں مل جائے گا، اور ایک مٹی میں ملنا وہ بھی ہے جو اردو میں محاورہ ہے، یعنی مٹی میں لٹا دینا، محض اتنا بھی کہتے ہیں اردو میں، یہ بھی محاورہ کہ فلاں کو ہم نے مٹی میں لٹا دیا، یعنی قبر کے حوالے کر دیا، قبر کے سپرد کر دیا، یا جیسے یا کسی کے مرنے پہ، انتقال پہ افسوس سے کہتے ہیں کہ مٹی میں ڈال آئے، مٹی میں ملا دیا، مطلب یہ ہے۔ اور مٹی میں ملانا ذلت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو محاورے قوموں کے الگ الگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا جب مٹی میں ملاؤ گے وعظاما، اور ہڈیاں ہو جائیں، انکم مخرجون، یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تم کو نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا، دوبارہ زندگی ملے گی۔ قیامت کے منکر تو تھے نا، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی چیز مٹ جائے تو اسے دوبارہ پیدا کیا جائے، اور اتنی عقل نہیں آئی کہ اب تو ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا ہے، مٹی کے ذرات سے انسان کو فرض کر لیجئے بنانا ہے، ہڈیوں سے انسان کو بنانا ہے، یہ زیادہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے کہ جس چیز کا وجود ہی سرے سے نہیں تھا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ مثلا سے آدم علیہ السلام کا وجود کہیں نہیں تھا، اللہ نے مٹی سے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی، حتیٰ کہ ہر آدمی میں جو روح اللہ نے ڈالی ہے تو یہ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ کسی چیز سے تھوڑی بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انکم مخرجون، یہ کہتا ہے تمہارے نبی علیہ السلام کہ تم نکالے جاؤ گے۔ اچھا، یہی وہ جھگڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی مکہ مکرمہ کے مشرکین کا رہا، اور وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ کہتے تھے تم اپنے پردادا قصے جو کسی زمانے میں گزرے ہیں ان کو قبر سے نکال لو، بڑے نیک آدمی گنے جاتے تھے، کہتے تھے اگر پیدا ہی ہونا ہے نا دوبارہ تو ان کو نکال لاؤ، وہ تمہارے پردادا تھے، وہ گواہی دے دیں کہ قیامت ہے، وہ گواہی دے دیں کہ مرنے کے بعد، یا ہم انہیں دیکھ لیں قبر سے اٹھتے ہوئے تو ہم یقین مان لیں گے واقعی قبر سے اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہے ہاتھ، یہ ہے ہاتھ کا جو لفظ ہے یہ حجاز کی لغت ہے، حجاز میں عرب ایسے بولتے تھے، اور ہے ہاتن بھی بولتے تھے، ہے ہاتن بھی بولتے تھے، ہے ہاتھا بھی بولتے تھے، تو ہے ہاتھا جو ہے اس میں چونکہ سب سے فصیح لغت تھی حجاز کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لغت کے مطابق یہ نازل کیا۔ یہ تکرار 2 مرتبہ جو آئی ہے یہ تو ایک ہی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں نہ کرو، یا کہتا ہے یہ کام کر لیں، بالکل کر لیں، تو تکرار جو ہوتی ہے کلام میں وہ بات پر زور دینے کے لیے، تو تکرار تو اس لیے کی۔ اور ہیہات جو ہے یہ اس میں فعل ہے ماضی کا، یعنی عرب کہتے ہیں باؤدا، یہ چیز دور ہو گئی، بالکل ناممکن ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہے ہیہات، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کہاں ہو سکتی ہے یہ بات؟ ہیہاتا بالکل ممکن نہیں، ہیہاتا بالکل ممکن نہیں، بہت بعید ہے، بہت ہی دور ہے، یہ بات محال ہے، ناممکن الوقوع ہے، ہو ہی نہیں سکتا علمات وعدون، وہ بات جس کا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے، یہ تم کو جو کہتا ہے کہ تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے اور پیدا کیے جاؤ گے، لما توعدون، یہ جو وعدہ ہے نا بالکل ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان مر جائے اور پھر پیدا ہو جائے۔ اور جو ان کا کفر ہے، اپنے کفر کو کس طرح بیان کیا، کہتے ہیں ان ہی الا، مگر یہ ہے حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہو جائیں گے، ہم زندہ ہیں۔
انہوں نے کہا جب بس جو کچھ ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے ہماری، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جس آدمی کا بھی مطمئن نظر یہ دنیا ہی بن جائے نا کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر طبیعی بات ہے، نیچرل چیز ہے کہ اپنی ساری صلاحیتیں اسی پر لگا دے گا۔ اور جس انسان کو خیال ہے، ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، تو جس چیز کا غلبہ اس پہ ہوگا وہ چیز کرے گا۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کیوں کرتا ہے؟ کون سی قوت ہے جو اسے نیکی پہ مجبور کرتی ہے یا اسے شوق دلاتی ہے؟ امید، وہ اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ اعتقاد ہے، قیامت میں جہنم جنت اس کا ثواب کا عقیدہ ہے، عذاب کا عقیدہ ہے، یہ چیزیں اسے لاتی ہیں نیکی پہ کہ اچھے کام کرو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اچھا کام کرو گے اللہ کے یہاں راحت ملے گی، نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، شریعت نے تمہیں یہ سکھایا۔ یہ سب کی سب چیزیں اسی طرح چلتی۔ اسی لیے کمیونسٹوں کی جو دنیا تھی کمیونزم کی، وہ کبھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کے، انسانوں کے اخلاق بہترین ہو، بہت اچھے شہری ہوں روس کے اور ہندوستان کے، ایک ایک شہری اس کا وہ قابل تقلید اور قابل مثال ہو، اور دوسری طرف وہ کہتے تھے مذہب کو نہ مانے۔ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اخلاقیات پر آ جائے اور وہ مذہب کو نہ مانے۔ مذہب ہی حقیقی اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسری چیز جو انسانی اخلاقیات کو بناتی ہے وہ حکومت وقت کا، قانون کا، اس ملک کے لاز جو ہوتے ہیں اس کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لا توڑ دیا تو پھر ہمارے لیے جیل ہے، لا توڑ دیا تو پھر ہمارے لیے یہ مصیبت ہے۔ تو وہ جبر ہے جو ان کی ایک نسل کو، دو نسلوں کو، چار نسلوں کو قابو میں رکھتا ہے، اور جس وقت حکومت ڈھیلی پڑ گئی اخلاقیات کا ناس ہو گیا۔ اور جب قانون کی گرفت نہ رہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ رہیں تو صاف پول کھل جاتا ہے کہ ان اخلاقیات کی بنیاد کیا تھی۔ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پھر اخلاقیات کی بنیاد کیا تھی، یہ چیزیں تھی۔ اور مذہب وہ اخلاقیات کو انسان میں اس طرح سمو دیتا ہے جسے آدمی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ آدمی جو مذہب کی بنیاد پہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی بھی وہ آدمی غیر اخلاقی حرکت برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تنہائی میں گناہ کرتے تھے جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیں۔ وہ جو ضمیر تھا اندر وہ اتنا زندہ تھا کہ وہ رہنے نہیں دیتا تھا، وہ خلش پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے نہیں یہ کام کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، یہ غلط کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی لیے کمیونسٹوں میں کبھی یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکا کہ وہ کہتے تھے مذہب بھی نہ ہو ایک طرف، اور دوسری طرف کہتے تھے اخلاقیات میں بھی ہماری قوم کے لوگ ٹاپ پہ ہوں۔ نہرو نے اپنے انٹرویو میں ایک جگہ یہ بات کہی ہے، نہرو کے جو انٹرویوز چھپے ہیں پنڈت جواہر لال کے، اگر انہیں پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں کبھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا، میں چاہتا ہوں انڈیا میں مذہب کوئی نہ رہے، ہم سیکولر رہیں۔ اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ انڈینز جو ہیں ان کے اخلاقیات اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ دنیا میں ان کی مثال پیش کی جا سکے۔ تو یہ بلا باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے جو انسان جس عقیدے کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ جیتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا انہیں یہ اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، صرف ہمارا دنیا کا جینا ہے، یہی جینا ہے، مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ یہ دنیا شروع سے چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، نسلیں بدلتی جائیں گی اور سٹیج یہی رہے گا، ڈرامے چینج ہوتے رہیں گے، ایکٹر چینج ہوتے رہیں گے، مگر گراؤنڈ ساری کی ساری یہی رہے گی۔ آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب آخرت کی زندگی نکل گئی تو پھر انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری دنیا کو سنوارنے کے لیے مال دولت جسم جتنا تھا وہ کھپا دیا کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ مزے کر لو، زیادہ سے زیادہ عیش کر لو۔ اب بھی آپ دو آدمیوں کی حالت پہ غور کریں، ایک جسے اللہ کا خوف ہے، جسے پتہ ہے قیامت آنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی زندگی، اور ایک جو بالکل اس کا منکر ہے، جسے پتہ ہی نہیں، جو کہتا ہے اس بات کو ہی نہ چھوڑو، مجھے تو صرف دنیا کی زندگی سے ہے۔ ان دونوں کی زندگیوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں ایسے۔ نموت و نحیا، انہوں نے کہا ہم جیتے ہیں پھر مر جانا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم بالکل نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے اٹھنا بھی ہے۔ اس لیے دنیا کے جتنے بھی ظالم اور ڈکٹیٹر تھے نا،
ان سے جا کر جب لوگوں نے کہا کہ آخرت کی زندگی، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کس نے جینا ہے؟ یہاں پہ جو بھی ظلم کر لو تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے، یہاں عدل اطمینان سے رکھو گے، پبلک تمہارے مطیع اور فرما بردار رہے گی، اگر ظلم کرو گے لوگ اس دن اٹھ کھڑے ہوں گے، انقلاب برپا ہو جائے گا۔ وہ جو اپنی پبلک کو بھی انصاف دیتے تھے یا سہولیات دیتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے تھے آخرت میں کوئی اجر ملے گا یا ہم پہ کوئی ذمہ داری ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہاں کا نظام بگڑ گیا تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، لوگ ہماری اطاعت نہیں کریں گے، اس اطاعت کو آج کل کے زمانے میں ووٹ سمجھ لیجئے۔ یہ ساری بنیاد تھی، اللہ کا خوف بنیاد نہیں تھا، اللہ کے ساتھ تعلق بنیاد نہیں تھا۔ اور جب اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہوتی ہے تو پھر ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے پہ جو ڈٹ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پہنچ کے جواب دینے کا احساس ہوتا ہے، وہ ہے مسلمان۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی اور بس، اور آخرت نہیں ہے، اس لیے دنیا کے پیدا کرنے کا اللہ تعالی کا یعنی تصور ہی نہ ہو، اس کفر کا کوئی قائل نہیں رہا۔ بس یہ لوگ تھے، ایک شرک کرنے والے تھے، وہ کہتے تھے اس دنیا کو فلاں خدا نے پیدا کیا، لیاذ باللہ، یا اللہ ہی نے پیدا کیا، نام کوئی اور لے لیتے تھے، کہتے تھے اس کو چلانے والا پھر اللہ نے اپنا نائب مقرر کر دیا ہے، پھر اس خطے میں یہ نائب ہو گیا، اس خطے میں باقی شرک کرتے تھے، لیاذ باللہ، وہ بھی گناہ ہے۔ لیکن سرے سے خدا کوئی نہ کوئی مانتا ہو اور کہے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، فزکس ہے جو چلا رہا ہے اسے، اور فزکس کی بنیاد پہ نئی نئی چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آگے نسلیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہی کافر قائل تھے جن کا اللہ نے بتایا ہے وگرنہ اس کائنات کی تخلیق کے لیے، بنانے کے لیے ہر کوئی مانتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی نے بنائی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے بنائی ہے، کوئی اور مشرک ہے وہ کہتا ہے ایشور نے بنائی ہے، کوئی کہتا ہے بھگوان نے بنائی ہے، کوئی کسی کا بھی نام لیتا ہے، تو اپنے تئیں کسی نہ کسی ہستی کا کو تو قائل ہے۔ اس لیے یہ جو فلسفہ تھا ان میں تھا، یا پھر 5ویں 6ٹی صدی میں مسلمانوں میں آیا۔ مسلمانوں میں اس طرح آیا کہ جب فلسفے کا عروج ہوا تو ابن الراوندی تھا، کہتے ہیں عربوں میں اور مسلمانوں میں سب سے پہلے انکار ابن الراوندی نے کیا ہے، اور ابن الراوندی نے ایک کتاب التاج لکھی تھی اور اس میں اس نے اس دنیا کے متعلق کہا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، دنیا اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس کو تباہ کرنے والا بھی کوئی نہیں، ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گی۔ اور اسی وجہ سے اس وقت کے علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا کہ وہ کہتا تھے کہ کتاب التاج میں اس نے لکھا ہے۔ ابو العلا موری جو تھا اس نے اپنا رسالہ اس کا الغفران، معلوم نہیں اب ملتا بھی ہے یا نہیں، لیکن تھا یہ بڑا فاصلہ تھا، ابو العلا نے غفران میں اس کا رد کیا ہے، اور یہاں تک اس نے لکھا ہے کہ جو اس کا تاج ہے نا، یعنی اس کتاب کا نام سے لکھا تھا التاج، تاج بادشاہ پہنتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں عزت کے لیے، ان چیزوں کے لیے، تو اس نے ایک جگہ لکھا کہ اس کا تاج جو ہے نا اس کا نام جوتا رکھنا چاہیے، اس کتاب کا نام۔ اسے اتنا غصہ ہے اس پہ، وہ کہتا ہے ساری خرافات اس نے بھر دی ہیں اس کتاب میں۔ اور ابن راوندی چونکہ فلسفی بھی تھا اس لیے ابو العلا اس کی ٹکر کا آدمی تھا، اور ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اس کی تاج، اس کی کتاب پڑھو تو وہ جو ایک کاہنہ ہوتی تھی عربوں میں پرانے زمانے میں، جادوگرنی ایک ہوتی تھی، وہ یہی دن بھر بولتی رہتی تھی افم و تفم و جوربن و خفن، اف لعنت ہو، تف لعنت ہو، جورب جراب اور خفن موزہ، پاگل ہو گئی تھی نا جادوگر کر کے، تو وہ کہتا تھا اس کی کتاب میں تو بس ایسے ہی ہے، جیسے وہ پاگل پنے کی باتیں تھیں اسی طرح اس کی بھی پاگل پنے کی باتیں تھیں۔ یہ ابو العلا مورہ جو تھا یہ خود اپنے طور پہ اخلاقیات میں اس کا بڑا مقام تھا، 10ویں صدی عیسوی کا عرب شاعر ہے، یعنی یہ سمجھ لیں 5ویں 6ٹی صدی ہجری ہوئی ہمارے ہاں کی۔ اور احمد بن عبداللہ بن سلیمان حلب جو شام میں جگہ ہے، مورہ ایک جگہ تھی یہاں پہ، اور یہ وہاں کا رہنے والا تھا، اور 973 عیسوی میں پیدا ہوا، اور اس نے بڑا نام کمایا عربوں کی شاعری میں، بالکل تارک الدنیا تھا، شادی بھی نہیں کی اور دنیا بھی بالکل چھوڑ کے ایک طرف ہو گیا تھا، اور اخلاقیات پہ اس نے زبردست کتابیں لکھی۔ اپنے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ انسانی اخلاقیات کا امام تھا،
ایسی ایسی گہری باتیں بیان کرتا ہے کہ دوسرے اس کی فکر کی بلندی اور اس کی فکر کی رسائی تک کم پہنچے. اسی طرح کہتے ہیں کبھی گوشت نہیں کھاتا تھا، تو اس کے دوستوں نے اسے کتاب لکھی ہے غفران اور ایک کتاب لکھی لزومات. یہ دونوں کتابیں اس کی ہیں. اقبال نے اس پہ یہ بات کہی ہے. ابو العلا مورب کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معرہ، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. گوشت کبھی نہیں کھاتا تھا اور پھل پھول جو سبزیاں مل گئیں کھا لی. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اس ترکیب سے ہو مات. ایک دوست تھے اس کے، انہوں نے بڑا اچھا ایک تیتر بھونا اور مختلف مثالیں اس میں ملائے اور بھیجے تاکہ شاید اس بہانے یہ کھائے، اسے خوشبو پسند آئے. یہ خانے تر و تازہ معرہ نے جو دیکھا، یہ تر و تازہ گوشت، یہ اچھا سجا ہوا تیتر اس نے جب دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، وہ جس نے غفران اور لزومات کتابیں لکھی تھیں، وہ شخص اسے دیکھ کے بولنے لگا، کہنے لگا اس تیتر سے، اے مرغا کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، ارے چھوٹے سے پرندے میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس بات کی حقیقت بتا، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات، کون سا تو نے جرم ایسا کر دیا تھا کہ بھون کے آج تجھے میرے پاس لے آئیں، تو نے گناہ کون سا کیا تھا؟ اور پھر کہتا ہے افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا. کہتا ہے بڑا افسوس ہے تیری اوقات پہ تیتر، تو ذرا ہمت کر کے اگر باز بن جاتا تو پھر کیا ہوتا، پھر تجھے کوئی بھی نہ بھون سکتا. دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تو اپنے گرب و جوار میں اتنا آسمان سب کچھ دیکھتا رہا اور تو شاہین نہیں بنا، تو تیتر کا تیتر ہی رہا. اللہ نے جو تجھے اشارے دیے تھے اس کائنات میں، اڑنے میں، بلندی میں، ہمت کرنے میں، تو شاہین ان اشاروں کو سمجھ گیا، تو نہیں سمجھ سکا. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، اور جو قاضی ہے تقدیر کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول طے کر دیا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجات، کہ جو آدمی بھی ضعیف اور کمزور بنتا ہے اور ہمت نہیں کرتا، بس موت اس کو ایک دم سے آ کے اچانک دبوچ لیتی. تو انہوں نے کہا تو نے ہمت کی ہوتی اگر اور تو بن جاتا شاہین، تو پھر تجھے کوئی نہ آج یوں بھون کے میرے سامنے رکھتا. غالب نے بھی اسی طرح کہا. غالب کہتا ہے کہ توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے. اللہ نے ازل سے یہ قانون طے کیا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے کہ جو آدمی جتنی ہمت کرے گا خدا اتنی توفیق دے گا. آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا، یہ آنکھوں میں آ گیا آنسو کا قطرہ. اگر یہ ہمت کرتا اور بارش بن کے سمندر پہ ٹپک جاتا تو ممکن ہے کسی سیپ کے منہ میں پڑ جاتا اور ہیرا بن جاتا. تصور یہی ہے نا کہ ہیرے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ سیپ کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمت تم نے کم کی، ہمت ذرا کرتے تو میری آنکھ میں آنے کی بجائے کسی سیپ کے منہ میں جا پڑتے تو تم ہیرا بن جاتے. یہاں دیکھیں ہمتیں بس اس پہ لگ گئیں. ان ہے اللہ حیاتنا دنیا نموت و نحیا. اور پھر کئی فلسفی اسی کے قائل ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. ان هو الا رجل. اور انہوں نے کہا یہ جو آدمی ہے نا، اب یہ ساری کافروں کی باتیں چل رہی ہیں ان سرداروں کی. انہوں نے کہا ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا. یہ جو آدمی ہے نفترا، جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی بات کہتا ہے، اللہ تعالی پر تہمت لگاتا ہے. یہ کیا باندھ کر لائے اللہ تعالی پر؟ جھوٹ. یہ جو کہتا ہے کہ توحید یعنی خدا کوئی ہے، آخر وہی رسالت، تقدیر، انبیاء علیہ السلام جو بنیادی عقیدے بتاتے ہیں، کہا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. وما نحنو، اور ہم ہرگز نہیں ہیں، لہو بمومنین، اس کے لیے ایمان لانے والے. اس کے کہے پہ ہم مان جائیں، ہم ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم اس کی کسی بات کو نہیں مانتے.
یہ کہتا ہے کہ آخرت میں جواب دو گے، ہم کہتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دنیا ہے، ہم کہتے ہیں یہی دنیا ہے جو کچھ کے دنیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تمہارا کوئی مالک ہے، ہم کہتے ہیں کوئی مالک نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی اس پہ ضد کی کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، قالا، انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور کہا رب انصرنی، اے پروردگار میری مدد کر دیجئے، بما کذبون، اس وجہ سے کہ یہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، خدایا تو میری مدد کر دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی جب وہ مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، تو ترمذی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرجوا نبیہم، انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب نکال دیا ہے، لیہلکن، اب ان کو ضرور ہلاکت ملے گی، اب یہ ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اور سوچنے کا انداز ہے، کوئی اور آدمی ہوتا تو ظاہر ہے وہ یہی سوچتا کہ خدا کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا تو میں سمجھ گیا کہ اب اجازت ملے گی کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرو اور انہیں مارو۔ یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی، ان کی سوچ اس طرف نہیں گئی کہ بھی اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے اور تباہی ہو جائے گی، اور یہ سیدھا سادہ جو اصول اور دستور تھا، جو عقل کے موافق بات تھی، انہوں نے کی۔ حدیث میں آیا ہے ترمذی میں کہ انہوں نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو میں سمجھ گیا کہ اب جہاد اور یہ قتال شروع ہوگا اور اب ہمیں اجازت دے دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے دعا مانگی، یہ وہی دعا ہے جو پیچھے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گزر گئی، اور یہ جو با اس میں آ رہا ہے، یہ اس با کا مطلب ہے سبب، وجہ، کاز۔ اللہ میری مدد فرما اس وجہ سے، اس سبب سے کہ کذبون، وہ اللہ مجھے جھٹلاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں نے تجھ پہ تہمت لگائی ہے، میرے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، اما، ان اور ما کا یہ مجموعہ ہے اما کا لفظ، اور نون میم میں مل گیا، تو اما، ان اور ما، اور ان کا مطلب ہے بعد، آفٹر، اس معنی میں۔ قال اما، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ما یعنی کچھ دیر، ان بعد میں، کچھ دیر ٹھہرو، اما قلیلن، اما قلیلن، اب تھوڑے دنوں میں، لیصبحن، جب صبح ہوگی، جب مطلع صاف ہوگا، جب فیصلہ ہو جائے گا، تو نادمین، یہ ندامت اٹھانے والے بن جائیں گے، پچھتائیں گے اپنے کیے ہوئے پہ، پچھتائیں گے اپنے کہے ہوئے پہ، اور خدا کا عذاب یعنی اب آ جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اما قلیلن لیصبحن، جب صبح ہوگی یعنی جب بات کلیئر ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسے موقعوں پر اللہ تعالی استعمال کرتے ہیں لفظ ظلہ کا، ظلہ کا مطلب بھی ہے ہو جانا، یصبحن کا مطلب بھی ہے ہو جانا، لیکن ان الفاظ میں اصل میں اس کے پس پردہ عربوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ لیصبحن کا مطلب ہے صبح کے وقت یہ ہوگا، اور مساء، شام، اس میں بھی آتا ہے یمسون، شام کرتے ہوئے، تو مطلب یہ کہ شام کے وقت یہ ہو جائے گا۔ اور ظاہر میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، لیکن کب ہوگا؟ صبح، دوپہر، شام، اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما قلیل لیصبحن، اور تم کچھ دیر ٹھہرو، اس کے بعد جو اب مطلع صاف ہوگا نا، نادمین، پچھتائیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت، اس نے کہا اللہ کے رسول زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو، بس مجھے کچھ مختصر سی بات کر دیں۔ اور کتنے کمال کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسا کام نہ کرنا جس کے انجام پہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، بس۔ آدمی سوچے تو سارا جہان ہی اس میں آ گیا، دین بھی اور دنیا بھی، کہ ایسا کام کرے جس کے آخر پہ شرمندہ ہونا پڑے، تو پھر اس کا مطلب ہے یا تو دنیا میں شرمندہ ہوگا یا آخرت میں شرمندہ ہوگا، تو ورنہ ایسا کام ہی نہ کرو جس کے انجام پہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ چیز ہے جو فرمائی ہے کہ لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ پچھتائیں گے اپنے کرتوتوں پہ، اپنے کیے ہوئے کاموں پہ۔ اسی لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاموں کو سوچ سمجھ کے کرنا، آرام سے کرنا، تحمل سے کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو جلدی مچانا ہے آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی شیطان اس جلدی میں انسان کو سارے کام کی جو پری ریکوزٹس جسے کہتے ہیں، یعنی پہلے جو اس کے کرنی چیزیں ہیں اس پر غور نہیں کرنے دیتا، اور نتیجے میں کام میں کچھ خرابی آ جاتی ہے، ریزلٹس اس کے ٹھیک نہیں نکلتے، تو آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو سارے کام کر لیے، اچھا یہ غلطی رہ گئی، یہ غلطی رہ گئی، تو جو بعد میں غلطیوں کو سوچنا ہے وہ پہلے ہی تھوڑا سا وقت لگا کے آرام سے اطمینان سے اس کو سوچ لے گا، وہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان قریب بس تھوڑی دیر تم ٹھہرو، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پکڑ لیا انہیں آندھی نے۔ صیحہ کے دو ترجمے کیے گئے، ایک زلزلے سے اور ایک آندھی سے، اور ایک چنگھاڑ سے، چیخ، آواز، شدید آواز۔ اسی لیے مفسرین کا یہاں پر جو اختلاف ہوا ہے کہ یہ کون سی قوم تھی، تو صیحہ کے لفظ سے واضح طور پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی چلتی رہی اس قوم پہ، اور اللہ نے کہا انہیں اٹھا کر ایسے مار کے پھینک دیا جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے زمین پہ ڈال دیے جاتے ہیں، اس طرح ہم نے ان کا حشر کر دیا۔ تو صیحہ شدید آواز یہ آندھی میں بھی ہو سکتی، گڑگڑاہٹ زلزلے میں بھی ہو سکتی، تو دونوں طرف کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالحق، سچائی کے ساتھ، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک ہم نے ایسے کر دیا ان کو کہ ان کو پہلے تو پکڑ لیا اس چیخ نے، آواز نے، فجعلناہم اور ہم نے انہیں کر دیا غثاء، کوڑا بنا دیا۔ غثاء عربی میں کہتے ہیں ان تنکوں کو جو پانی پہ آ جایا کرتے ہیں، پانی بہا کر لے آتا ہے نا، سیلاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر تنکے گھاس آ جاتی ہے، وہ یہ زمین پہ جو کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے جسے جھاڑو سے خواتین الگ کر دیا کرتی ہیں ایک طرف کو، فجعلناہم غثاء اور ہم نے اس قوم کو کر دیا ایسے جیسے کہ تنکے تھے، جیسے کوڑا کرکٹ تھا، ایسا کر دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، سو کیا ہوا، بودن دور پڑے، بہت دور ہو گئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دور ہو جائیں، لقوم الظالمین، وہ قوم جو ظالم ہے، گناہگار لوگ جو ہیں وہ دور ہوں خدا کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بدلہ لیا جو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے۔ اس لیے آدمی یہ سوچ لے کہ خدا کے پیغام کو جھٹلانا اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، تو آدمی یہ سوچتا ہے تو پھر ایمان کی بھی قدر آتی ہے کہ اللہ نے ایمان کی جو دولت دی ہے کتنا بڑا احسان خدا نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ثم انشأنا من بعدہم، ان کے بعد قرونا آخرین، کتنی ہی قومیں تھیں، کتنی ہی نسلیں تھیں جنہیں پھر کھڑا کر دیا۔ یہ انجام ہوتا آیا ہے، اس دنیا کو خدا نے برباد نہیں کیا، یہ دنیا آباد ہی رہی۔ ایک قوم آئی، تکذیب کی انبیاء علیہ السلام کی، وہ مٹا دیے گئے، پھر دوسری قوم آ گئی، پھر اس کے بعد تیسری قوم آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ثم انشأنا من بعدہم، ان کافروں کے زمین سے چلے جانے کے بعد قرونا آخرین، قرون کا لفظ ہے نا قرن کی جمع، قرونا آخرین، کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے اٹھایا۔ اور پھر ما تسبق، نہیں آگے بڑھ سکی من امتن، کوئی بھی امت، اجلہا، جو اجل جو وقت ہم نے متعین کر دیا تھا اس وقت سے آگے کوئی نہیں جا سکا، جو وعدہ تھا اس وعدے سے ایک لمحہ بعد بھی کوئی زندہ نہیں رہا، وما یستاخرون، اور نہ ہی کوئی پیچھے رہ سکا۔ بس جو عذاب کا وعدہ ہمارا تھا جس وقت وہ پورا ہوا ہمارا عذاب آ گیا، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی۔ ہم نے اس قوم کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا۔ نبوت کا جھٹلانا اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے نائب ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، تو جو آدمی بھی ان کو برا کہتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی ان کی تکذیب کرتا ہے، پوری قوم کرے یا فرد واحد کرے،
اور جو لوگ اس کو منع نہ کریں یہ سب کے سب خدا کے عذاب کا شکار ہو کر رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان قوموں کا انجام بتا دیا کہ دیکھو پھر ہوا ایسے کہ یہ آتے رہے اور تباہیاں ہوتی رہیں۔ ایک دلیل وہ گزری حضرت نوح علیہ السلام کی، دوسری دلیل اللہ تعالی نے کسی نامعلوم پیغمبر علیہ السلام کی بتا دی اللہ کی توحید پہ۔ اب یہ تیسری نقلی دلیل دے رہے ہیں اپنی توحید پہ، ثم ارسلنا، پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا رسولنا، اپنے رسولوں کو تترا، پے در پے، مسلسل ہم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تترا لگاتار، ایک کے بعد ایک، دنیا بڑھتی چلی گئی، آبادیاں بڑھتی چلی گئیں، تو کائنات میں جہاں جہاں انسان تھے ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں مصر سے لے کے اور یہاں ترکی تک کی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی آبادیاں دنیا میں تھیں اللہ نے وہاں پہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور پھر ہم نے مسلسل رسولوں کو بھیجا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ آئے، اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا ان بنی اسرائیل کی آبادیاں پھیل گئیں اور انبیاء علیہ السلام ان میں بھیجے گئے، یہاں تک کہ اتنے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے کہ 300 نبی انہوں نے ایک دن میں شہید کر دی۔ اور یہ کوئی بعید نہیں کہ انبیاء علیہ السلام مسلسل بھیجے جاتے رہے ہوں، مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے رہے ہوں، اور لوگوں نے طے کر لیا ہو کہ ہم سب مل کے ان کو ایک ہی دن میں مار دیں گے، اور انہوں نے یہی حرکت کی ہو۔ یہ چیز ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، یہ آخری زمانے میں جو مسلمانوں میں تحریکیں اٹھی ہیں خلافت کے احیاء کے لیے اور خلافت کو زندہ کرنے کے لیے، سید صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی تحریک ان کے بعد تو نہیں اٹھی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی جب وہ سرحد میں پہنچے جو اب پاکستان میں مملکت شامل ہے اور افغانستان میں، تو انہوں نے وہاں پر خلافت کے لیے کوشش کی، بیعت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور ایک حکم انہوں نے نافذ کیا، ایک یہ بھی کہ عشر جمع کرنا ہے، اور پٹھان جو تھے انہوں نے عشر دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا عشر تو مولویوں کو دیتے ہیں اور جتنا ہم چاہیں دیں، یہ شرعی نظام کہ اس کے تحت حکومت عشر کو جمع کرے اور پھر حکومت اپنے انتظام سے غریبوں پر خرچ کرے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اور ان کو پورا اس بات کا ہوا کہ کہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ پیسے لے کے نہ بھاگ جائیں، یہ چیزیں نہ ہو جائیں۔ وہ جو بدگمانیاں تھیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور 400 سے زیادہ قاضی مقرر کر دیے تھے۔ انہوں نے پورے ان علاقوں میں سوات سے لے کے اور غزنی اور کابل تک انہوں نے قاضی مقرر کیے، اور سب کو کہا کہ شرعی فیصلے ان لوگوں پر نافذ کرو، اور یہ ساری چیزیں نافذ ہو گئیں۔ اور انہوں نے کہا اچھا آج رات ان قاضیوں کو پہلے قتل کر دو، وقت طے کر دیا۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ تک اطلاع نہیں پہنچی، اور ایک گاؤں میں بس اٹھ کے اتنا کہتے تھے، رات ایک وقت انہوں نے طے کر دیا تھا، مسجد میں پہنچے اور جیسے اذان دیتے تھے ویسے انہوں نے کہا کہ فصل کاٹ لو، اور جب یہ کہا تو جو غنڈے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ قاضی کے گھر پہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت کو پتا چلا کہ 400 قاضی جتنے مقرر کیے تھے سب کو آج رات انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ اس سے بڑے مایوس ہو گئے۔ نتیجہ ایک بالا کوٹ آئے زندگی کے آخری دن، پھر کوئی جہاد کی بات کرتا تھا تو کہتے تھے رہنے دو، اب یہ باتیں نہ کرو۔ وہ زندگی بھر کا جو سرمایہ تھا جن لوگوں نے تیار کیا تھا وہ سارے کے سارے پٹھانوں کی نظر ہو گئے، تو اب وہ آدمی کس بنیاد پہ آگے قوم کی بات کرتا کہ خلافت چلے گی، یہ چیزیں چلیں۔ اس لیے یہ ہو جایا کرتا ہے کہ جب قوموں کی امتوں کی تباہی ہوتی ہے تو وہ اپنے دوستوں اپنے خیرخواہوں ان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا، ہم نے بھی مسلسل رسول بھیجے، مسلسل انعام کرتے رہے، کلما جاء امت، اور جب بھی کوئی آئے ہیں کسی امت کے پاس رسولھا اس کا رسول، یعنی انبیاء علیہ السلام کی بعثت جہاں بھی ہوئی ہے اور کسی بھی قوم کے پاس ان کے رسول آئے، کذبوہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے، والعیاذ باللہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ نبوت کا پیغام سنا نہیں
اور سنے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا یہ جھوٹ ہے. جو پیغام سن لیا تو پھر اسے تولا نہیں. اس آدمی کی شخصیت پہ بھی غور نہیں کیا کہ یہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے آخر اس کا کیا مقصد ہے, اس کا کیا مفاد ہے. ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر انہوں نے بس ایک ہی رٹ لگا لی کہ یہ جھوٹے ہیں. علیہ باللہ. اللہ نے اسی لیے اس تیسری نقلی دلیل میں ان کافروں کا مجموعی اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ ہم نے مسلسل رسول بھیجے, قوموں نے مسلسل ان رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام تکذیب کی. فاتبعنا, ہم نے بھی لگا دیا پیچھے. فاتبعنا, ہم چلاتے گئے. بعضهم بعضا, ایک کے پیچھے دوسرے کو. ایک قوم ہلاک ہوئی, دوسری ہوئی, تیسری ہوئی. جس طرح تسلسل سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے اسی طرح قومیں تکذیب کرتی رہیں, اسی طرح ہم بھی عذاب دیتے رہے. فاتبعنا بعضهم بعضا, ہم نے ان کو جوں قوم تکذیب کی مرتکب ہوتی رہی اس نسبت اور ترتیب سے انہیں بھی ہلاک کرتے چلے گئے. ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا. ایک کی تباہی ہوئی, پھر دوسرے کی ہوئی, پھر تیسرے کی ہوئی. جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے ان کا ہم نے بدلہ لیا اور انتقام لیا. وجعلناہم احادیث, اور ہم نے تو انہیں بس عبرت کی بات بنا دیا. وجعلناہم احادیث, اور ہم نے تو انہیں کہانیاں بنا دی. یہ ہے خدا کا عذاب. اللہ نے کہا لوگوں کے لیے بس وہ قصے رہ گئے کہ لوگ ایک دوسرے کو قصے ہی سناتے تھے کہ فلاں جگہ خدا کا عذاب آیا تھا ایسے وہ قوم غرق ہو گئی, فلاں جگہ عذاب آیا تھا ایسے غرق ہو گئی. عبرت حاصل کرنے کو اور تعجب حاصل کرنے کو. اسی لیے عرب جب یہ بولتے ہیں نا وجعلناہم احادیث, کہ ہم نے اسے نشانہ بنا دیا, کہانی بنا دی, یا اسے عبرت کا نشان بنا دیا, تو یہ خیر کے معنی میں نہیں بولا جاتا, شر کے معنی میں ہی بولا جاتا ہے. اور شر کی نشانی جہاں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نشانی بن گیا, یعنی یہ انسان ایک علامت بن گیا. تباہی ہو گئی, قومیں علامتیں بن گئی. بس لوگ آپس میں ذکر کرتے تھے, عبرت کے نشان بنا دیے ہم نے, ایسے انہیں کر دیا. فبعدا لقوم لا یؤمنون, سو دور ہوں وہ قوم جو ایمان نہیں لائے, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دور کر دیا جو لوگ خدا کے پیغام کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا, مہربانی کی, کرم کیا, انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, اور انہوں نے ناقدری بھی کی تو نبوت کی. اور انبیاء علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھنے لگے, اس لیے کہ نبوت جس چیز کا نام ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے, اور اس میدان میں رہنمائی کرتی ہے جس میدان میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہوتا, ان کی ٹکر کا کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالی نے جتنے بھی پیغام اب تک نبوت کے ذریعے انسانوں کو دیے ہیں ان میں سے ایک پیغام بھی ایسا خدا نے نہیں بھیج دیا کہ تم یہ چیز کر لو تو تم آسمان تک پہنچ جاؤ گے, یہ چیز ایجاد کر لو تم چاند تک پہنچ جاؤ گے, یہ چیز کر لو تو تم زمین سے تیل نکال لو گے, زمین سے سونا نکال لو گے. اللہ نے کوئی ایسا پیغام نہیں دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو عقل دی ہے, اشارہ کر دیتا ہے, کلو دے دیتا ہے, بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ہے, بس کافی ہے. انسان اپنی محنت کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام تو آتے ہیں اس دنیا اور جہان کے ذکر کرنے کے لیے جہاں کی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا سوائے ان کے, اور وہ ہے عالم غیب جس تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں. اگر اللہ ان کے ذریعے نہ بتاتا کہ جنت ہے یا جہنم ہے, کیسے پتا چل سکتا تھا کہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں پر فرشتے ہیں. ہم کہتے ہیں فرشتے ہیں, حتیٰ کہ خدا کی توحید اور اللہ کا اکیلا ماننا نبوت کے محتاج ہے. اگر انبیاء علیہ السلام یہ نہ اطلاع دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, آدمی کیسے کہے کہ اللہ ایک؟ کہتے بھی تو کتنے آدمی کہہ لیتے, بستیوں کی بستیاں, شہروں کے شہر, ملکوں کے ملک, اور کروڑوں آدمی, وہ سب کے سب خدا کی توحید پہ پہنچ جاتے؟ نہیں ہوتا. اس لیے انبیاء علیہ السلام اور ان کی نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناقدری پر شدید سزائیں دی ہیں. اللہ نے فرمایا دور ہو گئی وہ قوم جو ایمان نہیں لاتے تھے. اب یہ دیکھ لیا, چوتھی دلیل اللہ نے دی ہے پھر اپنی توحید پہ. ثم ارسلنا موسیٰ, پھر اس کے بعد ہم نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, واخاہ ہارون, اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا. اب بنی اسرائیل آ گئے.
پہلے مختلف قومیں آ گئیں، حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، پھر عاد اور سمود یا سے شعیب علیہ السلام کوئی ان کی قوم آ گئی، پھر اللہ نے مطلقاً ذکر کر دیا کہ مسلسل رسول آتے رہے۔ اب یہاں آ کر بنی اسرائیل کی بات آ گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے، واخاہ ہارون، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی آئے، بے آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور بڑے واضح دلائل لے کے اللہ کی جانب سے آئے۔ دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک یہ کہا کہ بے آیاتنا ہماری نشانیاں، اور ایک یہ کہا کہ سلطان مبین کھلی ہوئی سند لے کر آئے۔ دونوں کو مفسرین کہتے ہیں کہ الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے، وگرنہ اگر ایک ہی چیز دونوں میں مان لی جائے تو اس وضاحت کی پھر ضرورت کیا رہ جاتی ہے کہ آیاتنا کے بعد سلطان مبین کے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو وہ بعض کہتے ہیں آیاتنا ہماری نشانیاں یہ تو ہیں معجزات، اور سلطان مبین سے مراد ہے کتاب، کہ ہم نے انہیں کھلی ہوئی دلیل دی تھی، سند دی تھی، کتاب نازل کر دی تھی۔ اور بعض بالکل اس کے برعکس کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بے آیاتنا اپنی کتاب کے ساتھ بھیجا تھا، وسلطان مبین، اور انہیں ہم نے بھیجا تھا کھلی ہوئی نشانی دے کے۔ لیکن کتاب کا مسئلہ اس لیے ذرا سا وہ قابل اعتراض بنتا ہے کہ کتاب تو دی گئی ہے بعد میں، فرعون کی طرف کتاب تو نہیں بھیجی گئی، تو اس لیے پھر یہ کہنا پڑتا ہے مفسرین جو کہتے ہیں کہ بے آیاتنا اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجی، تو جن مفسرین نے اس موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو اور اس لاٹھی کو کہا ہے انہوں نے بہت زیادہ صحیح بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتن اخری، یہ ہماری دوسری نشانی ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہماری طرف سے دوسری علامت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آیاتنا سے تو مراد وہ ہیں، اور سلطان مبین کھلی ہوئی سند دے کے، یہ وہ معجزات ہیں جن معجزات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور وہ 9 معجزات وہاں پر آئے ہیں جو سورہ اعراف میں گزر گئے، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یہاں پر ملئہ میں الف پہ گول دائرہ ایک نظر آ رہا ہے آپ کے قرآن میں؟ یہ خط عثمانی ہے، اس میں یہ خصوصیت ہے کہ جیسا لکھا تھا ویسے ہی نقل کر دیا۔ لام پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے اور الف نہیں پڑھیں گے، اور اگر الف پڑھتے تو پھر تلفظ مختلف ہو جاتا، ملائہ آ بھی آ جاتا ہے نا، اگر لام کے بعد الف بھی پڑھتے، ملائہ، اور اب جو پڑھتے ہیں تو ملئہ، تو الف کو ساکن اس قرات میں رکھا گیا ہے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں، اس لیے کئی جگہ پر یہ الف پر جو گول پڑا ہوا ہوتا ہے نا ایک دائرہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ تو فرمایا فرعون کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، فاستکبروا، اور انہوں نے بڑائی اختیار کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ بس یہ ہے تباہی کا ایک دھانا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنے لگے۔ خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، ہوتا ہے کمال انسانوں میں ہی ہوتا ہے، اللہ انسانوں میں ہی کمال رکھتے ہیں، لیکن آدمی اس بنیاد پر 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھے اور دوسروں کی توہین نہ کرے۔ جو آدمی اپنے اندر یہ خوبی دیکھتا ہے اور دوسروں کی توہین نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے یہ حب جاہ ہے، بڑا بننے کی تمنا ہے۔ اور جو آدمی اپنے اندر بڑائی دیکھتا ہے اور دوسروں کی بھی توہین کرتا ہے وہ ہے کبر، اور حب جاہ اور کبر میں فرق ہے۔ اور ایک آدمی جو جاہل ہے، ایک تو ہے نا حقیقت میں بھی کوئی خوبی ہو، حقیقت میں بھی اس میں خوبی کوئی نہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے دوسروں کی توہین کرتا ہے، تو یہ تو بہت ہی شدید گناہ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اس آدمی سے بس یہ جو فطرت ہے اس کی یہ چھین دی، اس لیے اس کے درجے ہیں۔ کمال آدمیوں میں ہی ہوا کرتا ہے، انسانوں میں ہی ہوتا ہے، اور خود بھی اعتراف ہوتا ہے انسان کو کہ یہ کمال ہے۔ سب سے محتاط راہ یہ ہے
کہ اس انسان کو کمال کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرے، اپنی طرف کرے ہی نہ، اور اتنا مٹتا چلا جائے، اتنا مٹتا چلا جائے کہ اپنی ذات سے کوئی چیز دیکھے ہی نہ، بس سب اللہ کا فضل سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، اور کبھی بھی دوسرے کی توہین تو درکنار اپنے لیے بھی تعریفی جملے نہ کرے۔ یہ حب جاہ یہ نکلتی ہے صدیقین کے دلوں سے بھی سب سے آخر پہ، کہ جس چیز کا نام تزکیہ ہے نا، تصوف، سلوک، احسان، تزکیہ، حب جاہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آخر پہ وہ بھی صدیقیت کے مقام پہ کوئی پہنچتا ہے تب جا کر دل سے نکلتی ہے، وگرنہ کسی نہ کسی رنگ میں اپنی ذات کا اظہار رہتا ہے۔ اس ذات کے اظہار کو ختم کرنا چاہیے اور نفی کرتا رہے، مسلسل اپنی نفی کرتا رہے کہ کچھ نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے، اور اتنی نفی کرے کہ جب بھی اپنے نفس میں یہ بات پیدا ہو کہ میں ہوں، ایک جوتا ٹکائے، تو ابھی تک نہیں مرا، پھر جوتا مارے، پھر جوتا مارے، مسلسل جوتے مارتا رہتا ہے اپنے نفس کو، حتیٰ کہ وہ مردہ ہو جائے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ سب سے اونچی بات تو یہ، اس سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کمال کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور کبھی اس کا اظہار بھی کر دے، ہے یہ بھی بڑا خطرناک، اس لیے کہ کبر تواضع کے رنگ میں آ جاتا ہے۔ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ نہیں پتا ہوتا کہ خدا کا شکر تو تنہائی میں بھی ادا کیا جا سکتا تھا، یہ لوگوں کے سامنے خدا کا شکر ادا کرنے کی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ تو حقیقت میں اپنے نفس کے اندر چور ہوتا ہے، اور وہ جو چور ہے نا وہ انسان کو خراب کرتا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حج پہ کیوں جانا ہے؟ اس کا حضرت اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے اسی بغداد شہر میں ایک چیز بتاؤں جس سے اللہ تم سے خوش بھی ہو جائے، راضی بھی ہو جائے، اور حج سے بھی بڑا ثواب خدا تمہیں یہاں دے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے۔ تو پھر اس نے کہا حضرت سبحان اللہ، اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے تو میں سفر کی مشقت سے بچ جاؤں گا، کام میرا پورا ہو جائے گا، جو مقصد ہے مجھے یہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ فلاں محلے میں چلے جاؤ، اور ایک عورت ہے، ضرورت مند ہے، بیوہ ہے، اس کے گھر میں بہت تکلیف اور تنگی ہے، یہ پیسے اسے دے آؤ چھپ کر کے، اللہ تم سے راضی بھی ہو جائے گا اور اس نفل حج سے زیادہ ثواب تمہیں خدا دے گا، اور میں تمہیں بتاؤں اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے کہا کہ کیا خیال ہے؟ کہا سچی بات یہ کہ حج پہ ہی جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں سمجھ گیا تھا، یہ ہے وہ نفس کی شرارت کہ تمہیں اللہ کی خوشی مطلوب نہیں، تمہیں تو صرف یہ مطلوب ہے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ اس نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں اور یہ اتنا نیک انسان ہے، وگرنہ تم پھر سیاحت کے لیے اگر جانا چاہتے ہو تو کسی اور علاقے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ مکہ مکرمہ میں کون سی سیاحت؟ ہوا، آب و ہوا بدلنی ہے تو کسی اور شہر میں جاؤ، وہاں کیوں جا رہے؟ یہ وہ نفس کی چھپی ہوئی حرکتیں ہیں جو انسان نہیں پہنچ سکتا اس تک، اور جو اس راہ سے واقف ہوتا ہے وہ پتہ چلا لیتا ہے، چور پکڑا جاتا ہے کہ اصل میں دل میں یہ چور ہے۔ تو چور یہ پیدا ہو جاتا ہے دل میں، نفس یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو لوگوں کے سامنے، وہ شکر کم ہوتا ہے، وہ اپنی شخصیت کی نمائش سے زیادہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ یہ ہے جو حب جاہ ہے، اور اس سے نیچے جو آدمی اترتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کبر کو، بڑائی کو، اور یہ پھر گناہوں کی جڑ وہ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ قرآن پر غور کریں، اللہ جہاں جہاں اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے کافروں کے اوصاف میں ذکر کرتا ہے کہ یہ متکبر تھے، مغرور تھے۔ اللہ کو پسند ہی نہیں آتی یہ بات۔ جو آدمی کبر اور متکبر اور مغرور ہوتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی قدرت کا ہی تو انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے علاوہ کون ہے،
میں جیسے چاہوں گا اس کو کر لوں گا. اور اللہ تعالیٰ بار بار ان متکبرین کو پٹوا دیتا ہے بالکل کمزور لوگوں کے ہاتھ سے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ تم کچھ نہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو پاؤں سے رونتے پھریں گے. وہاں پہ یہ ذلت ہے ان کے لیے کہ لوگوں کے پاؤں میں روندے گئے. یہاں فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے سردار فاستکبروا، وہ متکبر ہوئے، مغرور ہوئے، وکانوا قوما، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ عالین، چڑھ رہے تھے، سر اٹھا رہے تھے ظلم کے ساتھ، دنیا میں تباہی کے منصوبے. کانوا قوما عالین، وہ ایسی قوم تھی جو نخوت کی ماری ہوئی تھی، بہت بڑائی اپنے لیے چاہتے تھے، کوئی چیز دنیا میں باقی ان کے لیے نہ رہے جو ان کے قبضے اور دسترس میں نہ ہو. وہ قوم اپنے لیے ایسے چاہتی تھی. اس لیے کبر فرد میں بھی ہو تو برا ہے، اور قوموں میں آ جائے تو اس سے بھی بدتر ہے. قومیں ہی مٹا دی جاتی ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. اور اگر خدا کا یہ صفائی کا نظام نہ ہوتا تو یہ دنیا تو آماجگاہ بن جاتی مظالم کی. اور قیامت سے پہلے چونکہ لوگوں کو ڈھیل ملنا شروع ہو جائے گی اور خدا کا عذاب جلدی جلدی نہیں آئے گا، اس لیے لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. خدا ایک نظام کے تحت چلاتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا متکبر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کانوا قوما عالین، ایسے قوم جو بڑے بنتے تھے، بہت بہت چڑھ رہے تھے. اسی لیے دوسری جگہ پر آیا کہ علا فی الارض، فرعون زمین میں بہت چڑھ گیا، بہت ظلم اس نے مچا دی. تو سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سمجھتا تھا کہ خدا کا عذاب نہیں آئے گا. فقالو، بس یہ بولے. اور یہ برتری کا پندار، یہ کبر جو حق کو قبول کرنے سے مانے تھا اور جو رکاوٹ بنتا تھا، روکے ہوئے تھا کہ کسی کی بات سنیں، اس جملے میں دیکھیے کیا پتہ چلتا ہے. فقالو، کہنے لگے، کہا انہوں نے، انؤمن، کیا ہم مان جائیں، ہم یقین کر لیں، ہم ایمان لے آئیں، لبشرین، دو آدمیوں پر، مثلنا، جو ہم جیسے ہی تو ہیں. ہارون اور موسیٰ علیہ السلام میں کیا ہے؟ ہم جیسے ہی تو ہیں. وقومہما، اور ان دونوں کی قوم، لنا عابدون، یہ تو ہماری بندگی کرتی ہیں، ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. ایک تو ان کی قوم غلام بنی اسرائیل، اور اوپر سے یہ کہیں کہ ہم ان کے تابع ہو جائیں، ان کی مان لیں. یہ کیوں؟ یہ ہے وہ ذات پات کہ یہ چھوٹے ہیں اور وہ بڑے ہیں. یہ ہے طبقاتی کشمکش اور یہ ہے تفریق. اسلام جب ہندوستان میں آیا تھا تو اسلام کو بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ملا ہے، بہت بڑا فائدہ جو ہوا ہے، وہ یہ کہ ہندوستان پورا ذاتی طبقات میں کشمکش میں بٹا ہوا تھا کہ یہ آدمی براہمن ہے، یہ آدمی شودر ہے، یہ کھتری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور یہ جو پوری قوم ہندوستان کی بٹی ہوئی تھی طبقات میں، اسلام کو بہت نفع اس سے پہنچا. اور وہ یہ کہ اسلام نے سب کو انسانی مساوات کا جب سبق دیا تو جو ان میں سب سے زیادہ پسے ہوئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا چلو کہیں تو پہنچ کے ہمیں مساوات ملتی ہے، ہم کیوں نہ اسلام کو قبول کر لیں. تو بدھ مت کو جس چیز نے تباہ کیا ہے اور اسلام کو غالب کیا ہے، جب آئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین، تو وہ تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا حالت تھی، اور وہ سندھ کی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ سندھ میں اسلام آیا اور دوسری طرف بمبے میں آیا. تو انہوں نے کہا انسانوں کو ہم نے دیکھا اپنے جیسے انسانوں سے ایسے ایسے سلوک کرتے ہوئے. جب انہوں نے کہا کہ بھئی بات تو عقیدے کی ہے، اور عقیدہ اگر تم اپنا ٹھیک کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے ساتھ ہو، تو اس طرح یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا. یہاں یہ فرعون اس کے سردار کہتے ہیں کیا ہم مان جائیں ان کی بات جو ہمارے جیسے ہیں. وقومہما، اور ان کی قوم بھی لنا عابدون، یہ تو قوم ایسی ہے کہ یہ سارے ہمارے تابع ہیں، یہ سارے کے ساتھ دونوں کی قوم ہماری خدمت گزار ہے. تو حق یہاں سے آ رہا ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں حق پہ ہم نہیں مانیں. اسی لیے بسا اوقات حق دشمنوں سے آ جاتا ہے اور آدمی میں اگر کبر نہ ہو تو اسے قبول کر لیتا ہے. اور کبر جب آدمی میں ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، پھر کبھی قبول نہیں کرتا. تو آدمی سوچتا رہے
کہ میں حق کا انکار کس بنیاد پہ کر رہا ہوں، سچائی کا انکار کس بنیاد پہ کر رہا ہوں، کیا اس سچائی کے درمیان اور میرے درمیان میری ذات حائل ہے، رشتہ داری ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، کیا چیز حائل؟ اور جب احساس ہو جاتا ہے کہ یہ باطل چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں جنہیں میں نے حائل کیا ہوا ہے، اور سچائی دشمنوں کے پاس ہے، وہیں چلا جاتا ہے کہ بات آپ کی سچی ہے، درست ہے، اس سے سچائی کی فتح ہوتی ہے، اس سے حق کی فتح ہوتی ہے، اس سے اللہ کی رضا اور خوشی ملتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ انسان جو ہے معاشرے میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے حقانیت جہاں سے بھی آئی لوگوں نے قبول کی، سچائی جہاں سے بھی آئی لوگوں نے قبول کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جن کے روب سے لوگ کانپتے تھے، حدیث میں آتا ہے ایک جگہ لڑکے کھیل رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گزرے اس گلی سے، محلے سے، تو وہ لڑکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بھاگ گئے، کھیل انہوں نے ختم کر دیا، دور جا کھڑے ہوئے کہ امیر المومنین گزر جائیں تو پھر کھیلیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک لڑکا بس وہاں کھڑا رہا، تو میں جب اس کے قریب گیا تو وہ تو عبداللہ تھے، زبیر کے بیٹے رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں بھاگے، اور میں کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، نہ تو میں نے کوئی جرم کیا ہے کہ میں آپ سے ڈروں کہ مجھے اس کی سزا ملے گی، اور نہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے کہ میں اس کی وجہ سے بھاگ جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، تو وہ آ کے سنایا اور فرمایا، دیکھو وہ زبیر کا بیٹا ہے، میرے ساتھ کیسی اچھی بات کی۔ کوئی اور ہوتا جس میں کبر ہوتا تو دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے اس جملے پہ خوشی کا اظہار کیا، کوئی اور ہوتا بڑائی کا ذرا سا بھی پندار اور احساس ہوتا کہ میں حکمران وقت ہوں تو اس بچے کا تو نام بھی نہ نظر آتا۔ یہ لوگ تھے، حق جہاں سے بھی آیا ہے، سچائی جہاں سے انہیں مل گئی انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ نہیں ہے کہ عہدہ اس میں رکاوٹ بن گیا، کنبہ اور قبیلہ رکاوٹ بن گیا، کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا سچائی جہاں سے آئے گی ہم لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور صحابہ رضی اللہ عنہ جتنے بھی اچھے ہوں، مقام ان کا کہاں اور ان کا کہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول یوں نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسے ہے، بس ٹھیک ہے اس طرح کر لو۔ بدر کے میدان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں ہم رکے ہیں یہ جگہ زیادہ مناسب نہیں ہے، آگے جا کر رک جائیں، وہاں لڑائی اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد جہاں کا کہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ کوئی اپنی رائے سے رجوع میں کوئی حرج نہیں، کوئی تردد نہیں، ان چیزوں سے عظمت بڑھتی ہے، ان چیزوں سے اللہ کی طرف سے رضا ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ الہام اور سچے فیصلے کسی کی ملکیت نہیں، اللہ وہ بچوں کو بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، حق بات چھوٹے بھی کہہ دیتے ہیں۔ کتنی مثالیں ایسی، پوری اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ان مثالوں سے۔ مثال دینے لگے تو شاید صبح ہو جائے اور وقت پھر بھی یہ مثالیں ختم نہ ہو، اتنی مثالیں ہیں اس کی۔ سچائی جہاں سے آئی ہے ان کے دل کھلے تھے، انہوں نے کہا اسے قبول کرنا چاہیے، یہ سچی بات ہے، یہاں سے لے لینی چاہیے۔ اپنی رائے اسے چھوڑ دیا، اپنی بات اسے چھوڑ دیا، کنبہ، قبیلہ، ملک، وطن کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیوں نہیں حق کو قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کی بات مان لیں جو قوم ہماری غلام ہے، اور ان میں سے بھی دو ایسے آدمیوں کی بات جو ہم جیسے ہی ہیں۔ یہ بھی ایک ظلم ہوا نا کہ بس جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ویسے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، تو ہمیں ان میں فرق کیا ہے؟ اس پر نظر نہیں گئی کہ نبوت جیسی بڑی چیز اللہ نے انہیں دی ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، سو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا، اور وہ تھے من المہلکین، خود ہلاک ہونے والے، وہ خود کھپے ہوئے تھے، خود غرق ہونے والے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور ہارون علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا۔ قرآن نے دونوں کا بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انبیاء علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ان دونوں ہی کو جھٹلانا جو تھا، اس کا مطلب ہے دونوں کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا اور